رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، کتاب بغل میں دبایا. اب وہ وہاں سے ڈانٹ رہے ہیں تو پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ایک کب جو ہے باپ ذرا سا پیچھے مڑ جائے گا پھر میں بھاگ جاؤں گا. ایک تو ہے کہ بھئی پڑھنا اس کے لیے دوبھر اپنے باپ کے ماں کے ڈر سے ہے. شوق الگ بات ہے، ذوق الگ بات ہے. یا تو ڈر تھے، اب وہ ڈرا کے دھمکا کے اس کو بھیجایا جا رہا ہے. تو کہا جب یہ بچہ کتاب پکڑ کر، قاعدہ پکڑ کر بغل میں دبا کر آ رہا ہے، اب یہ وہاں سے نکل کر مسجد تک یا مدرسے تک آنے میں جو قدم اس کے لگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک قدم پر جو بچہ گرا رہا ہے، یعنی قدم چل رہا ہے، اس قدم کے نیچے جبرائیل علیہ السلام بلکہ فرشتے اپنا پر بچھا رہے ہیں. اللہ کے دین کو یا کلام اللہ کو یا سیکھنے کے لیے جو آدمی نکلتا ہے، اس کے راستے میں فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اتنی عزت اس کی ہوتی ہے. اور ایک فرشتے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. 600 پر. ایک پر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ذرا سا زمین کے اندر ایسا ڈال کر اوپر اٹھائے تو ساری زمین اٹھ کر آسمان تک چلے جائے گی، اور وہاں سے اس کو چھوڑ دیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اتنی طاقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میں. ایسا فرشتہ اس بچے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتا ہے. تب آپ اندازہ لگائیے اس علم دین کی کتنی قدر ہوگی جو بچہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. ابھی تو فرض نہیں ہے اس کے اوپر، یہ تو سنت کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو، یہاں تو بات ابھی معمولی چل رہی ہے، تو اس ایک سنت کے اوپر اللہ کے پورے بڑے بڑے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. جب آدمی کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے بالغ یا دین کے محنت کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر تو اس کے لیے کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے علامہ اقبال چپ نہیں بولا. کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. کوئی اللہ والا کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیا تو اس کی تقدیر بدل جاتی، کہتے اس کی. کوئی اللہ والے کی نگاہ کسی کے اوپر پڑ گئی تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر اللہ والے کا کیا ہوگا. اسی لیے اکثر بیشتر بولتا ہوں، اللہ والوں کو ہرگز نہ چھوڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ان کے الٹی کو بھی الٹی نہ مت بولو ورنہ تن من میں کیڑے پڑیں گے. ایسے کئی معاملے ہوئے ہیں. لوگ عجیب اور غریب سمجھتے ہیں. پولیس کے محکمے میں، فوج کے نوکری میں جو آدمی آ جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس واسطے کہ اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے. اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے. اگر اس کو زیادتی کریں گے تو ہو سکتا ہے محکمہ ہمارے کو پکڑ کر لے جائے گا، جیل میں بند کر دے گا. ہے ایسا بھی. آپ کسی ڈریس والے آدمی کے ساتھ لڑیے تو ظاہر بات ہے آپ کو سزا ہوگی. ارے ایک معمولی جو ہے دنیا کا انسان جو محکمے میں داخل ہے اور ڈریس پہن لیتا ہے، اور اس سے آپ زیادتی کریں گے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور پھر سزا ہو سکتی ہے. ارے اللہ کے گھر کا جو نوکر ہے اس کے ساتھ میں آپ زیادتی کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے گھر کے نوکر سے بھی جو بات کریں گے تو تمیز اور تہذیب سے بات کریں گے. جو مؤذن اور امام سے بات کریں گے تو وہ تہذیب نہیں ہوگی ہماری. تو بہرحال میں بول رہا تھا میرے بزرگوں دوستو، یہ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ہٹانے کی فکر کریں. آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہے. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرے سے ملا کر. میں بھی سبکدوش نہیں ہوں, میں بھی ملوث ہوں. پوری سنتوں پر میں بھی عمل نہیں کر رہا ہوں, پوری سنتوں پر. اگر سنتوں پر عمل تھوڑا بھی ہو جائے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 10% اگر ہو جائے, 100% میں سے 10% اگر سنتوں پر عمل ہو جائے, تو یہ جو دنیا دکھ رہی ہے دنیا, یہ آپ کے قدموں پر آ کر گرنے والی بنے گی, آپ کے قدموں پر انشاءاللہ. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کو پسند ہے, دوسرا طریقہ پسند نہیں, کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے. چھوٹے سی ایک بات بول کر بات کو ختم کروں. حضرت سید محی الدین عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں میں سے تقریباً آخری بادشاہ کہلاتے ہیں. ان کے بعد بھی کچھ بادشاہ آئے ہیں, بہادر شاہ ظفر وغیرہ بھی, لیکن یہ بادشاہ چونکہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں. اور یہ اپنے دادا پردادا سلیم نور الدین جہانگیر کے اصولوں کے مطابق کام کیے. بہت بہترین اصول اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے واقعات ہیں. اس پر اب میں تبصرہ کروں گا تو کافی جو ہے لمبا چوڑا وقت چلا جائے گا, لیکن اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے والے, شریعت پر مکمل عمل کرنے والے, قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے ان کو صرف بادشاہی نہیں بنایا تھا بلکہ ولی بھی بنایا تھا. اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بھی تھے, اور جہاں کہیں بھی ذری بھی بات جو شرع کے خلاف دیکھتے تھے اس کو ختم بھی کرتے تھے. جو اپنے اندر طاقت ہے اس کو پورا استعمال کرتے تھے. چنانچہ جتنے یہ چیزیں دکھ رہی ہیں آج کے اس زمانے کے اعتبار سے, شاید ان کے بعد میں ایجاد ہوئی ہیں, ان کے پہلے تھی یا تھی تو ختم ہو گئی. یہ بعد میں جو ایجاد ہوئی ہے یہ تو ہم اب یوں کہیں گے یہ حضرات کچھ غیر ضروری چیزوں کے اوپر عمل کیے. چنانچہ یہ جو درگاہیں, یہ جو چھلے چھٹیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں, یہ چیزوں کا ہمارے پاس کوئی رواج تھا نہ ہے. تو حضرت اللہ والوں کو بہت زیادہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, عالم کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے, دیندار کی بہت زیادہ قدردانی کرتے تھے, اور اللہ والوں کی بہت بڑی خدمت کرتے تھے. چنانچہ جس وقت میں یہ کرسی پر بیٹھے انہیں بادشاہ بن گئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے آ کر کہنے لگے حضرت ہمارے کو تحفہ دے دیجئے اس واسطے کہ آپ بادشاہ بن گئے. لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو, ہمیشہ اللہ والوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ کسی آدمی کو جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ہماری چیز متقی پرہیزگار کھائے اور غیر ضروری آدمی کے پیٹ میں نہ جائے.